اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما، جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ رب کریم و رحمان و مہربان نے بطفیل خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و عالی کی صورت و سیرت پر گفتگو کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما کر رحمت و کرم و مغفرت کے حصول کی راہ دکھلائی، اور ہمیں اس ذات واحد و احد یکتا و یگانہ سے قوی امید اور توقع ہے کہ وہ ہماری رہنمائی اور مدد فرما کر منزل مراد تک بالضرور پہنچائے گا، اور نفس نفس اور قدم قدم پر ہمیں اغوائے شیطانی سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ شکر صد شکر کہ ہمارے اس سفر کی 22 منازل بحسن و خوبی سر ہو چکی ہیں، اور آج کی یہ 23ویں نشست ہے جو پچھلی نشست کا تسلسل ہے، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک پر ان ہستیوں کے اقوال کو دہرایا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس چہرے انور اور اس جمال جہاں آرا کی دید و زیارت کا شرف حاصل کیا، جس کو تخلیق فرما کر اللہ بدیع و خالق نے فرما دیا، اللہ جمیل و یحب الجمال تبارک اللہ احسن الخالقین۔ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت ہند ابن ابی حالہ کی روایت حضرت سیدنا و مولانا امامنا حسن المجتبیٰ علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کی بابت سماعت کی، اور اب ایک بدو خاتون کی زبانی حلیہ مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنیے، اور یاد رکھیے کہ یہ الفاظ اس بدو عورت کے منہ سے اس وقت ادا ہوئے جبکہ محمد کے نام سے بھی وہ خاتون آشنا نہ تھی اور نہ ہی ان کی تبلیغ سے باخبر تھی۔ اس وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی حلیہ مبارکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ گفتگو اس وقت کسی مومنہ، کسی امتی کی عقیدت و محبت کا کرشمہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کے ظلم و جور اور ان کی جفاکاریاں نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ایک مدت سے جھیلتے چلے آ رہے تھے۔ مکے والوں کی شقاوت اور سفاکی جس قدر بڑھ رہی تھی، اتنی ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور مشفقانہ دعاؤں میں ان کے لیے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جبکہ مکے کے مکینوں کی بدخلقی اور ظلم و تعدی نے ان کی کجادائی نے حد اور انتہا کی حدوں کو چھو لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رسول حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان نادانوں سے
جدا فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ اہل مکہ کے جرائم کی پاداش میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا سایہ عاطفت سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کو خیر بات کہنے اور مدینہ منورہ کو نوازنے اور مکے سے ہجرت فرمانے کا حکم دے دیا گیا۔ ہجرت کی اجازت ملتے ہی سید و سرور عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے سے ہجرت فرمائی۔ یثرب کی سوئی قسمت کو جگانے کا وقت آ پہنچا۔ یثرب اب مدینۃ النبی کے نام سے پہچانا اور جانا جانے والا تھا۔ یہ لفظ یثرب سے مشتق ہے جس کے معنی سرزنش، گرفت، سزا اور مصیبت و بلا اور تصریف، مواخذہ و عذاب کے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور اس زمین پر قدم رنجہ فرمانے کی برکت سے اب اسے مدینہ منورہ بنا دیا گیا اور اب اسے یثرب کہنے سے سخت ممانعت کر دی گئی۔ خیر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت جاری ہے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ ہم رکابی سے شرف یاب ہیں۔ لقدق صحرا میں ایک بدو عورت کا چھوٹا سا خیمہ ایستادہ ہے۔ اس عورت کا نام ام معبد تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس کے خیمے کے پاس سے ہوا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا دودھ یا گوشت ہو تو ہم اسے قیمت دے کر خریدنا چاہتے ہیں۔ ام معبد نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود ہوتی تو آپ کی میزبانی کا شرف بخوشی و مسرت ضرور حاصل کرتی، لیکن افسوس کہ قحط سالی نے ہمیں دانے دانے کے لیے محتاج کر دیا ہے۔ مشفق کریم علیہ التحیۃ والثناء نے خیمہ میں موجود ایک بکری کو جو انتہائی کمزور اور ضعیف تھی دیکھا اور پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد نے عرض کیا کہ اپنی کمزوری اور لاغری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اس لیے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ ام معبد نے عرض کیا کہ اگر اس میں کچھ بھی دودھ ہو تو آپ بس شوق دو لیں۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے دوہنا شروع کر دیا۔ اس خشک کھیری سے اتنا دودھ برآمد ہوا کہ سب نے جی بھر کر پیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے گھر کے برتن طلب فرمائے اور دوبارہ اس بکری کو دوہنا شروع فرمایا، یہاں تک کہ سارے برتن لبریز ہو گئے۔ شام ڈھلے، جب ام معبد کے خاوند واپس گھر پہنچا تو ہر برتن کو دودھ سے
لبالب پا کر حیران و ششدر ہو کر معبد سے پوچھا کہ یہ دودھ کی نہر کیسے جاری ہو گئی؟ معبد نے حضور کے نام مبارک سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اس سے کہا کہ ایک بابرکت ہستی کا ہماری جھونپڑی سے گزر ہوا۔ انہوں نے حضور کے نام کو نہ جاننے کی وجہ سے مبارک سے مخاطب کیا کہ مبارک نے یہاں قدم رنجا فرمایا، یہ اسی کی برکت کا فیضان ہے۔ پھر مکمل روداد بالتفصیل اپنے شوہر کو سنائی۔ معبد کے خامد نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے تو یہ وہی شخص لگتا ہے جس کی تلاش میں مکہ کے قریش سرگرداں ہیں۔ تم مجھے اس کریم ذات اور بابرکت ہستی کا مبارک حلیہ بیان کرو۔ اب معبد نے اس نورانی پیکر کے حسن و جمال اور دلکشی اور حسن کی تصویر کشی کرنا شروع کی۔ اس نے کیا کہا سنیے اور لطف پائیے، جبکہ یہ اردو ترجمہ ہے جو پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے قلم مبارک سے صفحہ قرطاس کی زینت بنا۔ معبد اپنے شوہر اس مبارک ہستی کا حلیہ اپنے شوہر کو بیان کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا مرد دیکھا کہ جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساکھ بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، نہ رنگت میں زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی اور نہ ہی گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بڑا خوبرو، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، اس کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم، سرمگی، دونوں ابرو باریک اور باہم ملے ہوئے تھے، گردن چمکدار تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرے مبارک پر انوار اور بارونق ہوتا۔ شیریں گفتار، میٹھے بول والے، گفتگو واضح اور صاف، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بیہودہ گفتگو، گویا کہ موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ نہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر جانے۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک تیسری شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، جو آپ کی ہر بات غور اور توجہ سے سنتے اور اگر آپ انہیں کوئی حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔ وہ سب کے مخدوم، سب سے محترم، نہ وہ ترشرو تھے اور نہ ہی ان کے فرامین کی مخالفت کی جاتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ خالق اکبر جو کسی مثال کے بغیر بے مثال تخلیقات فرماتا ہے، اس نے اپنے آخری اور محبوب رسول کو وہ متناسب اور مکمل ترین سراپا عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی ایک معجزہ ٹھہرا۔ جس نے بھی دیکھا شیدا و قربان ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور
جو بھی صاحب دیدہ بینا ہو اور ذوق سلیم کی نعمت سے یکسر محروم بھی نہ ہو، بغض اور اعناد کے مرض کا ابو جہل اور ابو لہب کی طرح شکار بھی نہ ہو، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ روح زیبائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرے اور والو شہدو فریفتہ مسحور ہوئے بغیر بھی رہ جائے۔ وہ اور ذات والائے سراپا اعجاز کے حلیہ مبارکہ کی بالاختصار تعریف و تشریح ان الفاظ میں کیے بنا رہ جائے کہ زفر تا بقدم ہر کجا کے می نگر ہم، زفر تا بقدم ہر کجا کے می نگرم، نظارہ دامن دل می کشد کے جا ہی جاست، نظارہ دامن دل می کشد کے جا ہی جاست۔ بھلا اس اعرابی کے قبول اسلام کی حقیقت و کیفیت کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے جس نے چہرہ زیبا کی زیارت کی تو بے ساختہ کہہ اٹھا کہ لیسا ھذا وجہ کذاب، یہ بارونق اور ضیابار چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ باقی اگلی نشست میں انشاءاللہ الرحمن اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ رب العالمین جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔